نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ آج 23 جولائی 2024 اور عنقریب 2 ستمبر 2024 آ جائے گی، اور یہ ہمارا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا 43واں سال پورا ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اور جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا، اللہ کی رحمت سے میرا حسن زن ہے کہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹی اللہ کی رحمت سے اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے یہ آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے، کتنے بے نمازی ہوئے، اور ماشاءاللہ مطلب دنیا دیکھ بھی رہی ہے۔ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے کہ الحمدللہ اس سے دین کو بڑا، اسلام کو بڑا نفع پہنچ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، سب اللہ کا کرم ہے، سبھی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اب یہ کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد اس دینی سنت و مری تنظیم کو، دعوت اسلامی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے مجھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور بشمول سگے مدینہ عفیان ہو کوئی بھی خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ معصوم تو نبی ہوتے ہیں، فرشتے، ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں۔ اچھا، درخواست یہ کہ اول تو کسی کے عیب تلاش مت کیجیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور ذاتی نوعیت کے عیوب معلوم ہو بھی جائے تو پردہ پوشی کیجیے کہ جس کو کسی کا عیب پتہ چل جائے اور وہ چھپا دے، یہ حدیث سے پاک کا مضمون ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، بشارت ہے۔ البتہ اگر کسی سے کوئی ایسی خطا ہو جائے یا وہ ایسی خطائیں کرتا رہتا یا کرتی رہتی ہو جس سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو صرف اپنے گمان یعنی خیال میں نہیں بلکہ حقیقت میں نقصان پہنچ رہا ہو یا پہنچ سکتا ہو، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلامی کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے غور کر لیں کہ اخلاص ہے کہ نہیں، اور واقعی دعوت اسلامی ہی کو نقصان سے بچانا یا کوئی اور مسئلہ ہے نا، یہ آدمی غور کرے تو سمجھ پڑ سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے پاس مشاہدے یعنی دیکھنے یا جو خطا کر رہا ہے اس خطا کار کے اقرار یا صحیح اطلاع سے یقینی علم موجود ہو تو اب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے براہ راست نرمی کے ساتھ اس فرد کو تنہائی میں سمجھائیے، بلا اجازت شرعی دوسروں پر اس کی خطا کا اظہار کر کے یا سوشل میڈیا پر وائرل کر کے غیبتوں، تہمتوں اور فتنوں وغیرہ کا دروازہ کھلنے کا سبب مت بنیے کہ فتنے کی متعدد یعنی کئی صورتوں میں حدیث پاک میں بیان کی جانے والی یہ وعید صادق آتی ہے جس میں کہا گیا ہے فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو اسے بیدار کرے۔ حوالہ جامع صغیر صفحہ 270 حدیث نمبر 5975۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی فائدے کے بغیر لوگوں کو بے چینی، اختلاف، مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کر کے نظام زندگی کو بگاڑ دینا فتنہ کہلاتا ہے۔ ملخص از حدیقہ ندیہ جلد 2 صفحہ 146۔ دیکھیے، اگر آپ نے بلا شرعی جواز کے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے کسی رکن کی طرف یا متعلقہ فرد کی شخصیت کو نقصان پہنچانے والی کوئی خطا منسوب کر دی مگر شرعی ثبوت نہ دے سکے تو خود کو دعوت اسلامی سے خارج سمجھیے، اور اگر خطا منسوب کرنے والی صورت کسی غیر رکن شورا کے ساتھ پیش آئی اور شرعی ثبوت نہ دیا گیا تو خطا منسوب کرنے والے کے متعلق ذمہ داران کوئی بھی تنظیمی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کے فیصلے میں شریعت کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ بھی کہتا چلوں اگر کسی رکن شورا یا کسی ذمہ دار کی نقصان دہ خطا ثابت ہو گئی تو خطا کار رکن شورا کے بارے میں اراکین شورا، جبکہ خطا کار ذمہ دار
یعنی غیر رکن شورا ہو وہ کے لیے ذمہ داران شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی تنظیمی فیصلہ کریں وہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے قابل قبول ہوگا. اور ہاں، جس سے آپ کو ذاتی نہیں بلکہ تنظیم کو نقصان پہنچانے والے معاملے کی شکایت پیش آئی، اسے بات آپ نے کی مگر ترکیب نہیں بنی، تو اگر شرعاً درست ہو تو پہلے نیت کی اصلاح کر لیجئے اور اللہ کی رضا کے ہے کتنی ہے یہ دیکھ لیجئے. 100% آپ اللہ کی رضا پاتے ہیں اپنے اندر تو صرف اصلاح کی نیت سے اس کے نگران سے بات کیجئے. اور یہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اصلاح کی نیت سے شرعاً درست ہونے کی صورت میں بتدریج بڑے ذمہ داران سے بات کرنے کے علاوہ اگر آپ بلا اجازت شرعی کسی اور سے بات کریں گے تو یہ تنظیمی اصطلاح میں لابنگ کہلائے گی، اور دعوت اسلامی میں لابنگ پر پابندی ہے. ظاہر دنیا کی کوئی بھی تنظیم اپنے اندر کے افراد کی لابنگ اور گروپ بندی برداشت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے تنظیم کو نقصان پہنچتا ہے. اور چونکہ وہ تنظیم لابنگ کرنے والوں سے باس پرس کرنے اور ان کے متعلق کوئی بھی تنظیمی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے، لہذا ممکنہ صورت وہ لابنگ کرنے والوں کو اپنی تنظیم سے خارج کر سکتی ہے. اور سچی بات بتا دوں، دل پہ لگنے والی حقیقت یہ کہ تنظیم کے وفادار افراد لابنگ اور گروپ بندی کرتے ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، اکثر خرابی کیسے شروع ہوتی ہے بتاؤں؟ اکثر خرابی یوں شروع ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی منفی نیگیٹو بات پر یقین کر لیا جاتا ہے اور اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. ایک حدیث سے پاک دل کے کانوں سے سنیے گا، بہت اس کا صدور ہو رہا ہے، بہت صدور ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری زبان سے حق جاری ہوتا رہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. اللہ اکبر. حوالہ مسلم شریف صفحہ 17 حدیث نمبر 70. اگر ہمیں کوئی کسی کی منفی بات نیگیٹو بات بلا وجہ بتانا چاہے تو صحیح بات ہے سننے ہی سے بچنا چاہیے. اگر فساد وغیرہ سے بچ کر اس کی اصلاح کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں اچھی نیت سے بات سن کر اصلاح کی صورت نکالنی چاہیے. اور یہ بات یہ عام ہے سب مسلمانوں کے لیے، تنظیمی ترکیب بیان ہو چکی. تو میرے تمام عاشقان رسول توجہ فرمائے کہ سارے عیسائی بھائی اور عیسائی بہنوں کو چاہیے کہ عشق رسول کے چھلکتے جام پلانے والی، نیک نمازی بنانے والی، گناہوں سے بچانے والی، سنتوں کے راستے پہ چلانے والی، سنتوں بھری دینی تنظیم دعوت اسلامی کا دینی کام ثواب کمانے کی نیت سے خلوص دل کے ساتھ کرتے رہیں، بدگمانیوں، غیبتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں سے بچتے رہیں تاکہ دعوت اسلامی کے دینی کام کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ کی آخرت کے لیے بھی خرابیاں جمع نہ ہوں. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ جس سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پتہ نہیں ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، حیرت بھی ہوتی ہے ان کی باتوں پر کہ ہم کو دعوت اسلامی تو اچھی لگتی ہے، دعوت اسلامی سے بڑا پیار ہے، لیکن وہ فلاں جو ہے نا وہ آدمی یوں تو یوں اور فلاں بھی یوں تو یوں. تو جب اگر دعوت اسلامی کے کسی اہم فرد کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس کو مطلب اس کے خلاف بولیں گے، آپ اس کی غلطیاں اس کو جا کر بتانے کے بجائے دنیا کو بتائیں گے، سوشل میڈیا پر ڈنکے بجائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ اس سے وہ فرد بدنام ہوگا یا ساتھ میں دعوت اسلامی بھی بدنام ہوگی؟ تو آپ کی دعوت اسلامی سے محبت کا دعویٰ کہاں رہ گیا؟ میرا باپ بہت اچھا ہے، ہمارا گھر صاف ستھرا ہے، لیکن میرے باپ کی یہ عادت جو نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. بڑا بھائی بڑا فرما بردار، لیکن کبھی کبھی باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. کبھی آپ نے سوچا ہے سوشل میڈیا پر کی ایسی باتیں؟ جب نہیں کی تو دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں سنی سنائی باتوں میں آ کر اپنی مرضی سے کوئی سے تاثرات دے دینا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ مطلب اس کی اصلاح کی نیت ہو تو پورا غور کرے، ثبوت ہو، پھر اسی سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. میری عمر آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہوئے
مجھے بڑا عرصہ ہو گیا، اور میں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے بڑے اعتراضات سنے، طرح طرح کے لوگ بھی میرے پاس آئے کہ فلاں یوں فلاں یوں۔ اگر میں 100% احتیاطاً نہیں کہتا، میں شرعی ثبوت مانگتا ہوں نا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، شرعی ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے بولا، اس سے سنا، اس نے کہا، میرا خیال ہے، میرا قیاس ہے۔ تو یار اس طرح ایک مسلمان کو آپ ڈیگریڈ کرتے ہو، آخرت میں جواب کیا دیں گے آپ؟ مہربانی کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں یار، کہ جو مطلب آپ کے پاس خود ثبوت نہیں ہے اس کا شرعی طور پر؟ تو اس لیے مطلب میرے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آخرت کی بہتریاں ہم سب کو جمع کرنی چاہیے، اور گناہوں سے خود کو بچنا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو احترام مسلم کا جذبہ نصیب کرے۔ دعوت اسلامی کی مرکز میں شورا کا ہر وہ فیصلہ اور اصول جو خلاف شرع نہ ہو، اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر دعوت اسلامی والے کے لیے ضروری ہے، کہ اسی میں اس سنتوں بھری تنظیم کا نظام اور اس کی بقا ہے، ورنہ ہر ایک اپنی اپنی چلائے گا تو یہ دعوت اسلامی کھڑی کہاں ہوگی کہ آج اس کی ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت ہے، وہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو میں نے الحمدللہ جو نظام بنا کر آپ کو پیش کیا ہے، مہربانی کریں اس کو فالو کریں۔ ہاں، جہاں شریعت کے خلاف واقعی ہو تو وہاں کام نے دروازہ بند کیا آپ کا، شریعت ثبوت کے ساتھ آپ کلام کر سکتے ہیں، مگر اسی فرد کے ساتھ جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا، کہ کوئی کسی طرح کا فتنہ فساد اسلام کو یقیناً پسند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اور اللہ پاک صرف ہمیں انہی کاموں کی توفیق دے جس میں ہمیں ثواب ملے۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔